پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ کامران مرتضیٰ صاحب، جو پالیٹکس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ابھی بیرون ملک اگر امریکہ کی ہم بات کریں، وہاں پر ایک پی ٹی آئی نے نیریٹو بنایا تھا کہ پاکستان کے حوالے سے ٹرمپ صاحب کے بیانات آئیں گے۔ ایک تو ان کی امیدیں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو سمجھ رہے تھے وہ درست ثابت نہیں ہوا، دوسرا اس سارے سیناریو میں اب پی ٹی آئی نے اپنی جو احتجاج کے حوالے سے حکمت عملی تھی اس کو بھی مؤخر کر دیا ہے، تو آپ کیا صورتحال سر دیکھ رہے ہیں اب؟ پی ٹی آئی کے دوستوں سے ان کی مرضی ہے کہ وہ جس طرح سے اپنی پارٹی کے معاملات چلائیں، مگر میں ایک بطور پولیٹیکل ورکر کہ وہ خام خواہ امیدیں باندھ لیتے ہیں اور اس کے بعد بہت جلدی وہ امیدیں توڑ بھی لیتے ہیں، اور دی مومنٹ جب وہ امید ان کی ٹوٹتی ہے تو پھر جس کی ابھی 2 منٹ پہلے تعریف ہو رہی ہوتی ہے، پھر اس کے حوالے سے پھر تنقید شروع ہو جاتی ہے، وہ بہت جلدی جو ہے نا وہ اپنا موقف بدل لیتے ہیں۔ تو یہ جو ملکوں کی دوستی ہوتی ہے یہ ملکوں کے درمیان ہوتی ہے، کوئی شخصیات جو ہے وہ اتنی ضروری نہیں ہوتی۔ آج آپ ہیں، میں ہوں، ہیں، کل نہیں ہوں گے، یہ ملکوں کے لیے میٹر نہیں کرتا۔ اس طرح کا کوئی رومانس جو ہے ملکوں کے درمیان نہیں ہوا کرتا کہ کوئی پرسنالٹیز جو ہے نا اس کو جو ہے نا آسمان پہ سر پہ بٹھائیں، آسمان پہ لے جائیں، ایسا نہیں ہوا کرتا۔ مگر پی ٹی آئی کے دوستوں کی وہ خیر شاید کسی رومانس کا شکار یقیناً ہوں گے اپنی پارٹی کی لیڈرشپ کے حوالے سے، مگر یہ دنیا میں ایسا نہیں ہوا کرتا، اور یہ معاملات کسی اور طرح سے چلتے ہیں۔ تحریک چلانے کا انہوں نے کہا، اور جتنی دفعہ بھی وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں اس کے بعد اپنے ورکرز کو زیادہ مایوسی کا شکار کر دیتے ہیں۔ ہر روز شعر آتا ہے، شعر آیا مگر شعر نہیں آتا، اور پھر جو ہے نا لوگ جو ہے وہ اس میں وہ دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں کہ بھئی کیا کل کا کیا کہا جا رہا تھا، آج کیا کہا جا رہا ہے۔ تو یہ طریقہ کار جو ہے وہ پالیٹکس میں خراب کرتا ہے۔ سٹل وہ ان کی اپنی مرضی ہے، وہ جس طرح سے چاہیں چلیں، مگر پارٹی کے لیے، پارٹی ورکر کو اور پالیٹکس ان کی اس طرح سے خراب ہو رہی ہے۔ لیکن کامران صاحب، اس وقت پی ٹی آئی مولانا صاحب کے ساتھ کسی سطح پر ان کا کوئی رابطہ نہیں ہے، کوئی انگیجمنٹ آپ لوگوں کی نہیں ہو رہی؟ نہیں ہے، کوئی کسی سطح پہ رابطہ یقیناً ہے، وہ شاید وہ رابطہ جو ہے وہ عام طور پہ پبلک نہیں ہوتا، وہ کہ ہم نے ان کو بتا دیا ہے کہ ہم اکٹھے نہیں چل سکتے، مگر بہت سارے ایشوز پہ ہمارا اتفاق ہوتا ہے۔ اصل مسئلہ جو ہے نا وہ رویے کا ہے۔ میں کل بھی کسی دوست سے گلا کر رہا تھا اسی حوالے سے، پی ٹی آئی کے دوست سے، آج تک آپ کی جو ہے وہ اپوزیشن جو ہے وہ اس نے کبھی آپ سے یہ پوچھا تک نہیں ہے کہ یہ کچھ ہونے جا رہا ہے پارلیمان کے حوالے سے، اس میں آئیے بیٹھی کوئی مشاورت کرتے ہیں، نام دینے ہوتے ہیں، ان کو اپنے علاوہ تیسرا کوئی نظر نہیں آتا۔ ابھی آپ دیکھ لیجئے الیکشن کمیشن کے حوالے سے، الیکشن کمیشن، بھئی آپ اپوزیشن لیڈر ہیں تو اپوزیشن کے لیڈر ہیں، وہ آپ کو پی ٹی آئی کی اس وقت جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کے پارلیمانی لیڈر نہیں ہوتے ہیں۔ وہ انہوں نے قومی اسمبلی سے نام دیے تو 4 دیے، وہ بھی اپنے، سینٹ سے 2 دیے تو وہ بھی اپنے۔ ایک عجیب و غریب جو ہے نا وہ جو ایک عام سیاسی ورکر بھی سمجھتا ہے، وہ بھی شاید ان میں نہیں ہے، بھلے بعد میں سارے کے سارے ان کے ہو جائیں، مگر مشاورت ہوتی ہے، کسی طرح سے کوئی ان کی موزونیت چیک کرتے ہیں، کوئی اس کے بارے میں ان کی ایکسپرٹیز کا پتہ کرتے ہیں، پھر دن آگے چلتے ہیں۔ یہاں بھی جو ہے نا وہ پہلا بھی ان کا ہوتا ہے، دوسرا بھی ان کا ہوتا ہے، آخری بھی ان کا ہوتا ہے، اے سے لے کے زی تک وہ ان کے اپنے نام دے دیتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو سمجھ میں نہیں آئی تھی، ہمارا تو جو ہے نا چونکہ رابطہ موجود نہیں تھا جیل میں ڈیالہ کے ساتھ، اس لیے ایسا ہو جاتا ہے۔ تو ایسا جو ہے نا ایسا کیوں ہو جاتا ہے؟ کیوں سب کے دوسروں کے نام نہیں دے دیتے؟ وہ اور بھی اپوزیشن پارٹی ہیں، صرف جے یو آئی نہیں ہے، پی ٹی آئی نہیں ہے، کوئی اور بھی ہیں، ان سے بھی آپ کو بات کرنی ہے، ان سے مشاورت کرنی ہے، آپ کو پسند ہے یا ناپسند۔ لیکن کامران صاحب، یہ ان تحفظات کا اظہار آپ نے اپوزیشن لیڈر صاحب کے ساتھ کیا، اور دوسرا اگر آپ کے نام نہیں دیے گئے تو کیا حکومت نے مولانا صاحب کو ریچ آؤٹ کیا ہے؟ کوئی نام جو ہیں ان پر کوئی بات چیت ہوئی ہے کہ کون سے نام آنے جا رہے ہیں کمیٹی میں اگر تشکیل دی جاتی ہے تو؟ میں نے مولانا صاحب سے پوچھا تھا کہ اسپیکر کو اور اسپیکر نیشنل اسمبلی کو اور چیئرمین سینٹ کو آپ کی طرف سے یا جماعت کی طرف سے خط لکھ دیا جائے، تو انہوں نے کہا کہ فی الحال ٹھہر جاؤ۔ تو مولانا پھر بھی جو ان کا رکھ رکھاؤ ایسا ہے کہ وہ پھر بھی تھوڑا سا لحاظ کے اندر معاملات کو چلاتے ہیں، انہوں نے کہا رک جائیں آپ، تو وہ مجھے روک دیا تھا۔ پھر
اچھا، لیکن یہ جو نام کے حوالے سے سر کچھ معلوم ہوا ہے یا ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ بہت ارلی ہو جائے گا، ابھی وقت ہے جب کمیٹی تشکیل دی جائے گی تبھی کچھ سامنے آئے گا؟ کیونکہ پی ٹی آئی تو ابھی سے تحفظات کا اظہار کر رہی ہے کہ کس کا نام ہوگا، کیا ہوگا۔ میں تو کوئی ابھی اس کے بارے میں کوئی نو ہاؤ نہیں ہے کہ کس کا نام ہوگا کس کا نہیں ہوگا، کیونکہ ہم تو ابھی تک اس میں جو نا اس لائن میں نہیں آئے کہ جس میں جو نا کچھ سوچنے کی بات ہو کہ بھئی پہلے کوئی آپ کا بندہ ہو پھر اس کے بعد آپ کی پارٹی۔ اگر ان دونوں نے پی ٹی آئی نے اور نون لیگ نے بیٹھ کے طے کرنا ہے تو پھر کر لیں، پھر اس کے بعد پھر جو نا اسی طرح سے معاملات ہوں گے جس طرح سے ان الیکشن کمشنر پہ تھے یا ممبران پہ جو نا بعد میں مسائل ہوئے تھے، تو پھر اسی طرح کا ماحول بنانا ہے تو بے شک بنا لیں، پھر ہمیں تو اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں۔ سر ایک آخری سوال ہوگا سینیٹر صاحب کے، اس وقت جو پی ٹی آئی کا تو ہم نے ذکر کیا کہ ان کی احتجاجی حکمت عملی کے حوالے سے جو فیصلہ سامنے آیا، لیکن ایک فیصلہ سر آپ کا بھی تھا کہ حکومت کے خلاف ایک تحریک ہوگی، احتجاج ہوگا، جلسے ہوں گے۔ سر اس تحریک کے حوالے سے، اس حکمت عملی کے حوالے سے ذرا بتائیے گا کہ کیا آپ شروع کرنے جا رہے ہیں یا ابھی آپ کو بھی تھوڑا وقت درکار ہوگا؟ نہیں، ہمارا تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے کتنے جلسے ہو چکے۔ آپ تحریک ایک دم تو نہیں ہے، بٹن تو نہیں ہے نا کہ بٹن آن ہو جاتا ہے اور بٹن جو ہے نا بس آپ نے موبائل ہے آپ کے پاس، آپ نے بٹن دبایا اور اس کے بعد جو ہے نا کال جانے لگ گئی کہ آپ کے فیوریٹ میں ہے یا ویسے عام کوئی اس میں نام کے ساتھ آپ نے فیڈ کیا ہوا ہے۔ آپ پہلے جلسے کرتے ہیں، آپ ماحول بناتے ہیں، اور ہمارا جو اگلا جلسہ ہے یہ حیدرآباد والا جلسہ چند دن والا پہلے والا تو آپ کو یاد ہی ہوگا، اس کے بعد اگلا جلسہ جو ہے 29 کو ہے۔ تو 29 میں وہ دو ایشوز جو ہے نا فی الوقت ایک مرکزی حکومت کے اگینسٹ بھی ہم لے کے معاملہ چل رہے ہیں اور صوبائی حکومت خیبر پختونخوا کے اگینسٹ بھی معاملہ لے کے چل رہے ہیں۔ وہاں کرپشن کے معاملات ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہ کوہستان میں جو ہے نا وہ 42-43 ارب روپے کا معاملہ ہے، اور اتنا بڑا معاملہ ہے کہ آپ کو جب اور جس طرح کا معاملہ ہے وہ اس میں دیکھیں گے تو پھر آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، اور بھی بہت سارے معاملات ہیں۔ تو اس طرح سے صوبائی حکومت خیبر پختونخوا کے اندر سر ہم اب خود پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ اسپیکر صاحب کو خطوط لکھ رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں جس کرپشن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، آپ کے تحفظات ہیں کیا کہ اس کرپشن کے پیچھے کون ہے؟ ظاہر ہے حکومت ہی ہوا کرتی ہے نا، وہ تو وہ ان کے اسپیکر بھی کہہ رہے ہیں اور باقی لوگ بھی کہہ رہے ہیں۔ تو کیا اپوزیشن جو ہے نا کرپشن کے پیچھے ہوگی؟ جو اپوزیشن تو بیٹھ کے زیادہ سے زیادہ کوئی بات ہی کر سکتی ہے، احتجاج ہی کر سکتی ہے، تو اپوزیشن تو نہیں ہوگی۔ تو آبویسلی جو ہے وہ اس میں اس کرپشن کے پیچھے حکومت ہوا کرتی ہے۔ تو اس میں اتنے بڑے معاملات جو ہے وہ میرے خیال نیب نے بھی کچھ جو ہے نا اس میں کاغذ لے لیا ہوا ہے اگر میں غلط نہیں ہوں تو۔ جی 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 بالکل بالکل سر، چلیں ٹھیک ہے کامران صاحب، بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا، سو مچ۔ ناظرین، سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، جو بجٹ کے حوالے سے، پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی کے حوالے سے، اور خود جو جے یو آئی ایف کی اسٹریٹجی ہے اس حوالے سے ہم نے گفتگو کی۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔